السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو کیسے ہو؟ مدینہ کے اندر 3 یہودیوں کے قبائل موجود تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور ان تینوں میں سے جو بدماش تھا، جو سب سے زیادہ مالدار بھی تھا، وہ بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ 700 ان کے جنگجو تھے، انتہائی بہادر اور جری جنگجو تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سونار بھی تھے، لوہار بھی تھے، اور برتن ساز بھی تھے، یہ برتن بھی بنایا کرتے تھے اور جری آلات بھی بنایا کرتے تھے، جس بنا پر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو سود کے اندر بھی جکڑا ہوا تھا۔ معیشت پر ان کا کنٹرول تھا، یہ ان کی پرانی عادت ہے جو انہوں نے کی ہوتی ہے۔ اور اسی دوران انہوں نے پورے مدینہ کے اندر جو اپنا کنٹرول بنا رکھا تھا، بدر کے اندر قریب ہی بدر کے اندر ایک بہت بڑا مارکا ہوا مسلمانوں کو، اس کے اندر انتہائی بڑی فتح نصیب ہوئی، جس کی بنا پر ان کے دل کے اندر دشمنی کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے تمسخر اڑانا، مسلمانوں سے مذاق کرنا، اپنی عداوت، اس کی شدت کو دکھانا وہ زیادہ کر دیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے بیان کیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، شدید ترین عداوت میں مومنوں کے ساتھ جو ہیں وہ سب سے پہلے یہودی ہیں۔ انہوں نے ایسے کیا، پھر یکا یک وہ کرتے اس لیے تھے، ان کو گھمنڈ تھا، ان کو تکبر تھا، اپنی بہادری کے اوپر، اپنے جنگجوؤں کے اوپر، اپنے آلات کے اوپر، اپنی معیشت کے کنٹرول کے اوپر وہ ان کو تھا۔ لیکن ایک واقعہ ایسا پیش ہوا، 2 ہجری کی بات ہے۔ مسلمان ایک عورت بازار کے اندر گئی، یہودی کے دکان کے اوپر جا کر بیٹھی، یہودیوں نے مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا اور اس کو بے حجاب، بے نقاب کرنے کی کوشش کی، یعنی اس کی عزت، اس کی چادر، اس کی ردا کو کھینچنے کی کوشش کی۔ ظاہر بات ہے مسلمان عورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورت ہے، کیسے ممکن ہے وہ اپنی چادر کو اتارے؟ کیسے ممکن ہے وہ اپنی عزت کو تاتار کروائے؟ اور ایک یہودی کے ہاتھوں ممکن نہیں تھا۔ ایک یہودی نے شرارتاً چپکے سے اس کی چادر کے اوپر کیل ٹھونکا اور انتظار کرنے لگے کہ کب یہ مسلمانوں کی عورت، اس کی عزت اترتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو چادر اتری، مسلمان کی عزت اتری۔ کیا مطلب ہے؟ مسلمان کی عزت اتری، مسلمان عورت کی عزت اتری، امت مسلمہ کی عزت اتری۔ یہودیوں نے ہنسی مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، اور اس مسلمان عورت نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے چیخو پکار کی۔ ایک مسلمان نے دیکھا، وہ آیا، اس نے اسی سونار کے اوپر جس نے یہ کام کیا تھا حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ بدلے میں انہوں نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ جنگ شروع ہو گئی، کس بنا پر؟ ایک مسلمان کی چادر، مسلمان عورت کی چادر کو اتارا گیا تھا، اس کی عزت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی تھی۔ سرے بازار مسلمانوں نے اپنے فوجیوں کو تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا۔ جب پہنچے یہودیوں سے لڑنے کے لیے، وہ جن کو تکبر تھا اپنے جنگجوؤں کے اوپر، وہ گھس کر اپنی کھڈ کے اندر چلے گئے، اپنے سوراخ، اپنی بل کے اندر چلے گئے، اور ان سے لڑنے کی جرت ان کے اندر نہ تھی۔ 15 دن کا محاصرہ کیا۔ اللہ رب العزت کی سنت ہے، ان کے دل کے اندر رعب ڈال دیا گیا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دیتا ہوں، مومن کا، مسلمان کا۔ وہ ڈالا گیا، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، ہماری جان، ہمارے مال، ہماری عورتوں کی حفاظت کی جائے، ہم اپنے ہتھیاروں کو پھینکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی اور یہ کام ہو گیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، معتصم باللہ بنو عباس کا جو لیڈر تھا، مسلمانوں کا لیڈر تھا، ایک عورت کی پکار پر معتصمہ، وہ 12,000 کی فوج لے کر عموریہ کے اوپر حملہ آور ہو گیا تھا، اس نے اس کو فتح کر لیا تھا۔
اور اسی بنا پر جو روب اللہ نے مسلمان مومن کو دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت اور دوری پر بیٹھا دشمن مومن کا نام سنتا ہے تو کانپتا ہے۔ اتنا روب دیا گیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں، وہاں کذا فی امتی ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی یہ چیز موجود ہے، مومن اور مسلمان کے ساتھ بھی، کہ اس کا روب دشمن ایک مہینے کی دوری پر بیٹھ کر سنے تو اس کے دل پر طاری ہو جاتا ہے اور وہ ڈرتا ہے۔ کہاں گیا وہ میرا اور آپ کا روب؟ آج کے مومن مسلمان کا روب، وہ دبدبا، وہ شان، وہ شوکت، وہ سطوت، وہ کہاں گئی؟ اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں سمجھتے، جب تک ہم حقیقت میں اس کی طاقت اور اس کے اندر جو دبدبا ہے اس کو نہیں سمجھتے، تب تک ہم اس کے سامنے جھک نہیں سکتے، یعنی اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ جب تک ہم اپنے اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، تب تک ہم ہر اس طاقت کے سامنے جھکیں گے جس کا ظاہری چیزوں کے اوپر کنٹرول ہے، جس کا مادی چیزوں کے اوپر کنٹرول ہے۔ ہم ہر اس طاقت کے سامنے جھکیں گے، مار کھائیں گے، ہماری پیٹھ کے اوپر وہ ماریں گے، ہماری ہر جگہ پر ماریں گے، کیونکہ مسلمان مومن اپنا روب کھو چکا ہے۔ کس بنا پر؟ لا الہ الا اللہ کے معنی کو وہ نہیں سمجھ سکا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر کے معنی کو وہ نہیں سمجھ سکا۔ اسی بات کے اوپر اگر آج مسلمان اپنا ورک کر لے تو انشاءاللہ یہ جتنی طاقتیں، یہ جتنی قوتیں ہیں جن کو آج ہمارے لیڈر سارے اکٹھے ہو کر بھی وہ پیغام نہیں دے سکتے، ہمارے چند مومن جو اس بات کو سمجھ جائیں گے، وہ ایک ہو یا دو ہو یا چار ہوں، وہ جو پیغام دیں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ ابو عبیدہ کی تقریریں آپ سنیں، جو فلسطین کے اندر جو حماس کا ایک جنگجو ہے، اس کے جملوں کو آپ دیکھیں، اس کے جملوں، اس کے الفاظ کے اندر وہ بات نظر آتی ہے جو ایک مومن کے اندر ہوتی ہے، اور اسی کے جملوں کے خوف سے آج بھی اسرائیل ڈرتا ہے، یہودی ڈرتے ہیں۔ یہی بات، یہی روب آج مومن کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کر لے گا، ساری قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملاقات ہو۔